کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب has always been in demand کم وٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ نیچرلی مولانا صاحب کا ایک ایسی ان کی پلیسمنٹ ہے یا ایسی ان کی جگہ ہے یا ایسی خاصیت ہے کہ وہ ہر اتحادی چاہتا ہے یا ہر حکومتی جماعت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں. آبویسلی ہماری بھی ملاقات ہوئی اور اسی تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کی آج کی بھی اگر اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ایک نیچرل الائنس نہیں بنتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 سال سے یہ ایک دوسرے کے مخالف چلے آ رہے ہیں اور کے پی میں اگر دیکھا جائے تو حکومت وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو نیچرل الائنس جو ہے ان کا آبویسلی ہمارے ساتھ ہی بنتا ہے اور کوئی ذہنی ہم آہنگی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کی نہ ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا وہ الائنس کسی بیس پہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایشو بیس تو ہو سکتا ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس حکومت کو عمل میں آئے ہوئے اب 6 ماہ ہو چکے ہیں تو یہ بات بہت پہلے ایک الائنس کی طرف چلی جاتی. ابھی جو ملاقات ہوئی ہے آبویسلی ہماری طرف سے کوشش جاری و ساری ہے اور اچھا یہ جو الائنس کی بات ہے قریب ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ پہلے بھی ایک تو اوورال الائنس کی بات ہے نا لیکن اس وقت جو اسپیسیفک چیز ہے وہ ایک جوڈیشل معاملات ہیں اس پہ ابھی ذرا ہم بات کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے آج کیا بیان دیا تو وہ ہم ذرا ناظرین کو بھی سنا دیتے ہیں, آپ بھی سنیں کہ کیا کہا مولانا صاحب نے, پھر ذرا گفتگو کرتے ہیں. سنیے جی ذرا. حضرت ہم ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال 12 سال ایک لڑائی اختلاف اور بڑے نظریاتی قسم کا وہ رہا ہے تو ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے کوئی اس طرح تو نہیں کہ تھڑے پہ بیٹھ کر ہم فوراً طے کر لیں کہ ہم اب ایک ہو گئے ہیں. ان ساری چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ پرکھنا ہے اور اس پر ایک متفقہ موقع کی طرف جانا ہے. تو یہ مہربانو صاحبہ یہ آپ کی جماعت کے لیے کہہ رہے تھے تو اب مطلب ہے میرے خیال میں اگر وہ یہ انفور کر رہے ہیں کہ if you are taking him for granted you might have to relook at the whole situation. جی السلام علیکم فہد. نہیں جی وی ہیو لرنڈ کہ کسی بھی پارٹنر کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے ہے, مگر جہاں تک عقیل کہہ رہے تھے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے اور ایک ان نیچرل الائنس ہے, تو ان نیچرل الائنسز تو اس سے زیادہ ان نیچرل الائنس کیا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اتحادی ہیں اور حکومت بنا کر بیٹھے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے حکومت بنائی اور ایک حکومت کو مل کے گرایا. مگر دیکھیے ہمارا جو موقف ہے اور ہم مولانا صاحب کے پاس ایک حکومت بنانے نہیں گئے, جس نقطے پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اس پہ مولانا صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے, ان کی بھی یہی رائے ہے. اس وقت ہم آئین پاکستان کے لیے اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, جوڈیشل آزادی کے لیے, اس کے لیے ہم بالکل اکٹھے پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور اس کے لیے ہمیں کتنی بار بھی مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے یا کسی بھی جماعت کے پاس جانا پڑے ہم جائیں گے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جس قسم کا جوڈیشل پیکیج اور جس قسم کی آئینی ترمیم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں, اس کی جو بیسک اسپرٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. لیکن یہ جو جوڈیشل پیکیج ہے مہربانو صاحبہ, یہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر وزیر نے, یعنی بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ کئی جگہ پہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے. جو لا منسٹر ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں, یعنی جس کو موقع مل رہا ہے گورنمنٹ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کہاں سے یہ افواہیں اڑ رہی ہیں. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں. You are the one behind all this. There is nothing, actually nothing on the ground. لیکن آپ نے یہ اس کو کہہ کر اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے جو کہ شاید ایکچولی نہیں ہے. Is that true? میرے سامنے اس وقت اوپن یہ کال اٹینشن نوٹس جو ہے نیشنل اسمبلی کا آرڈرز آف دا ڈے جس میں ہے اور اس میں انٹروڈکشن آف بلز ہے, اس کی ایک فہرست دی ہوئی ہے. تو اس کے اندر 6 جو ہیں وہ امینڈمنٹس ہیں, جن میں سے ایک پاکستان پینل کوڈ میں ہے, مگر باقی جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں that have to do with these articles. اور اگر ہم امینڈمنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں جو 2 بلز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک بل ہے کہ جس کے اندر یہ اگر آپ لیگل سرکلز کی گفتگو سنیں, لیکن یہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے فار دا ریکارڈ, یہ پرائیوٹ بل ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ. جی آئی نو مگر گورنمنٹ بالکل اس کی حمایت کرے گی کیونکہ ایک پرائیویٹ ممبر جو ہے وہ خود سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے کر آئے. یہ بھی نوٹ کر لیں وہ پرائیویٹ ممبر کس جماعت سے ہے, جے یو آئی ایف سے. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ وہ پرائیویٹ ممبر کس جماعت میں تھے, کیسے انہوں نے چھوڑی, کس وہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے کس طرح وقت گزارا, پھر کس طرح وہ ایک اور جماعت میں گئے اور کس طرح فارم 47 پہ ان کو جتایا گیا.
تو ان کی تو پوری ہسٹری سب کے سامنے ہے, تو سب کو پتا ہے ٹھیک. کہ جو ان کی جو تو یعنی آپ یہ ہیں وہ کہاں سے یہ جو بل جس طریقے سے یہ آیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یو نو ویئر دیر اسموک دیر فائر, یہ جتنی مرضی ڈینائل کریں یہ نہیں, لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں ایک جو ایشو آ رہا ہے بیرسٹر, ساری ہاں جی مہربان ختم کر لیجیے, آپ فنش یور سینٹنس. I just wanted to say, کیونکہ اس میں دیکھیے جتنے جو بلز پریزنٹ ہوئے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ آپ کی عدالتوں کو ڈی فینگ کرنا چاہتے ہیں, they want to clip their wings, take away their teeth, تاکہ عدالتوں کے پاس اپنے چلیں وہ تو اس پہ نا کہ وہ آئے کے لیے کچھ نہ بچے کنٹیمپٹ میں, ٹھیک ہے, جو ان کی ٹھیک ہے, لیکن لیٹ می برنگ ان بیرسٹر کیلیا. بیرسٹر صاحب اس میں دیکھیں, اس میں آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تو ہمیں پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ پرائیویٹ, یہ جو آج مہربانو صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, یہ بالکل دس کاٹ آر اٹینشن آلسو, لیکن وہ پرائیویٹ ممبرز دے, اور آپ کہہ سکتے ہیں آن دا ریکارڈ کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ میں سے کوئی شخص یہ کہنے کو کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. اس سے کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ when you refuse to acknowledge this, تو پھر یہ افواہیں, یہ باتیں تو پھر ہوتی ہیں. کریکٹ. فات صاحب دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک پرائیویٹ ممبر بل, بالکل آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا اس نے بالکل پوائنٹ آؤٹ آپ نے بالکل ٹھیک اس پہ کیا, جہاں پہ دیکھیں اب ان کی مرضی ہے پرائیویٹ ممبرز کی. آنریبل ممبرز اگر کوئی آئینی ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی قانون میں کوئی ایسی امینڈمنٹ یا کوئی بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں, دیٹس دیئر رائٹ, وی کانٹ اسٹاپ دیم, بٹ اٹس ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو ایکچولی دین انٹرفیئر انٹو پرائیویٹ ممبرز کا جو, اور وہ آج ٹیک اپ بھی نہیں ہوا. مزے کی تو بات یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں ٹیک اپ نہیں ہوئی. اور اس پہ ایک پوائنٹ کہنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ ہمارے اوپر ایز پارلیمان اطلاق ہوتا ہے ڈول نیشنلٹی کا, اسی طرح وہ ان میں سے ایک شک جو میں نے دیکھی کہ جو ایک امینڈمنٹ نور عالم خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ججز کی بھی ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے, وچ از ایبسلیوٹلی فائن اینڈ جسٹیفائڈ, بیکاز ہم تمام تر کانسٹیٹیوشنل اداروں میں جو لوگ ہیں, یا جس طرح ہم ان اداروں میں ایز ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اور ایز ججز آف دا ہائی کورٹ اور دا سپیریئر کورٹس اینڈ سو فورتھ, اور سول سرونٹس, تو ڈول نیشنلٹی کا تو تصور نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں پھر وہ اوورسیز کی ووٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں آئین کے آرٹیکل 175A میں سب آرٹیکل 3 میں یہ کلیئرلی سٹیٹڈ ہے کہ چیف جسٹس وہی ہوگا جو سینئر موسٹ جج ہوگا. ٹل ٹوڈے he is the most senior most judge. ٹل ٹوڈے سے کیا مراد؟ Till 25th of October جب ان کی, دیکھیں اب یہی تو پرابلم ہو رہا ہے. میں نجومی تو نہیں ہوں, یہ نوانس میں 1.5 مہینہ رہ گیا ہے جو قانون میں ٹل ٹوڈے سے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا, کون سی زمین پھٹ جائے گی. دیکھیں 25 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے. پہلے تو کیٹیگوریکلی ہم نے اسٹیٹ کر دیا کہ یہ جو تمام تر ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا اور ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے, نہ کسی نے ایکسٹینشن مانگی ہے, نہ کسی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. جہاں تک بات کی آپ نے, میں نے اس آرٹیکل کی, تو سینئر موسٹ جج ہی نے بننا ہے اور وہ سینئر موسٹ جج ہیں. اب پتہ نہیں اس میں کس چیز کو اس کو جو ہے اتنا گلیمرائز کیا جا رہا ہے یا اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں جی بالکل اکتوبر کے مڈل میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر کریں گے تو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, یہ جملہ کو نہیں کہہ رہا. سینئر موسٹ تو وہی ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سینئر موسٹ جج وہی ہیں اور انہوں نے ہی بننا ہے آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 3 کے. جی مہربان صاحب بالکل آؤٹ آف ٹائم کہہ سکتا ہے. اب کس طرح میں ان کو جی نہیں عقیل شکر ہے آپ نے آج پہلی دفعہ کھل کے کہا, اور اسی لیے یہ ساری افواہیں تبھی پھیلتی ہیں جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. آج یہ ایجنڈا بھی رات کو 1 بجے سامنے آیا, تو جب اتنی مشکوک ایک ماحول بنایا جائے گا اور اس میں اتنی سیکریسی ہوگی تو افواہیں جنم لیں گی. تو یہ حکومت پہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیٹیگوریکلی ایک پوزیشن لے اور کہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے. کیونکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی صاحب کو 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا, تب شاید وہ چاہتے تھے, آپ لوگ چاہتے تھے کیونکہ آپ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بڑے ریزرویشن سے آپ ان کو ایک لیم ڈک چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے. لیکن اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اگر ان کی خواہش ہو بھی صحیح تو مہربانوں صاحب ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں, 2 تہائی ہے ہی نہیں, جب تک کہ آپ کے کوئی لوگ نہ توڑیں
तो इसलिए हो ही नहीं सकता। जी फहद साहब, और आज कोरम भी नहीं था, इसीलिए ये इस पे आज कोई डिस्कशन टेक अप नहीं हुए और फ्राइडे तक मुलतवी हो गए। इनको लगता है शायद फ्राइडे तक कोई बात तय पा जाएगी। इट्स जस्ट दे बाइंग टाइम। ये इन्होंने टाइम खरीदा है कि इनके नंबर्स ठीक। पूरे हो जाएं, लोगों को तोड़ लें या कन्विंस कर लें। देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल है, बट इट इज बैक्ड एंड फुली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इनके हक में ही वोट देगी। चलें, इन ठीक सारी है। चीजों के आपके वक्त में खत्म हो गया है, बट आप दोनों की पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने ज्वाइन किया।